السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور ہمارا جو ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے وہ مریم ہم ختم کر چکے ہیں. ستاہا ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں ہم آلریڈی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے درست مفہوم متعین کرنا مشکل ہے. منکرین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے. اگر تم اسے انسانی کاوش سمجھتے ہو تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا لو. بقرہ میں ہے تو یہ حروف مقطعات ہیں. یہ کل 14 حروف ہیں. ما انزلنا نہیں نازل کیا ہم نے علیک تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن یہ قرآن لتشقا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان گھسا کر چھوڑیں یا ان کے پیچھے خود کو ہلکان کریں. اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یہ میں نے اس سے نہیں قرآن نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے خود کو ہلکان کریں. الا تذکراتن بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے لمن یخشا ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے اللہ سے. یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تنزیلاً نازل کیا جا رہا ہے ممن اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو. یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن و رحمان علی العرش کائنات تخت سلطنت پر عرش استوا تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. رحمان جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. لہو اس کے ملک ہے ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں وما بینہما اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان وما اور جو کچھ تحت الثری نیچے ہے مٹی کے. جو کچھ ارض السماوات اور ان کے درمیان ہے جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. سرا جو ہے وہ یولی جو ہوتا ہے سرا زمین کا نچلا حصہ ہے یا اندرونی حصہ کہا جاتا ہے. کور آف ارتھ ہے. اور خواہ تجہر بالقول تم پکار کر کہو اپنی بات یا فَإِنَّهُ سو تو جانتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سو تو جانتا ہے سرا چپکے سے کہی ہوئی بات بھی و اخفا اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بھی. اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو بھی جانتا ہے. سرگوشی میں کہی ہوئی دل میں کہی ہوئی بات کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ لا الہ الا وہ اللہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنی اور اس کے لیے ہیں سب نام اچھے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں. احادیث سیاح میں بھی اللہ کے 99 نام مذکور ہیں. قرآن میں اور سنت میں اس سے زیادہ نام بھی ملتے ہیں. یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر کرتے ہیں. اللہ اور رحمان کسی اور مخلوق کے نام نہیں ہو سکتے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اور کیا پہنچی ہے تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی. اور کیا آپ کو موسیٰ کی کچھ خبر پوچھی ہے. قصہ ابتدا میں قصے کی ابتدا حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کا واقعے سے کیا جا رہا ہے. اگلی آیات میں حضرت موسیٰ کے بچپن کے واقعات کا بھی ذکر ہے. حضرت شعیب کے ہاں 10 سال قیام کرنے اور وہی شادی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ واپس
مصر پلٹ رہے تھے تو راستے میں اندھیری رات میں راستہ بھول گئے تو یہ واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ آگے ازرا جب دیکھی اس نے نارن آگ فقالا تو کہا لأہلی اپنے گھر والوں سے ہمکثو ذرا ٹھہرو انی انستو بلا شبہ میں نے دیکھی ہے نارن آگ لعلی شاید کہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے لیے منہا اس میں سے بھی قابسن کوئی انگارہ او آجدو یا مل جائے مجھے علی النار ہدا آگ کے پاس رہنمائی. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے. فلما پھر جب اتاہا وہ پہنچے وہاں نور دیا یا موسیٰ تو پکارا گیا اے موسیٰ. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی اے موسیٰ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا جہاں آگ بھڑک رہی تھی وہاں ایک درخت ہے. آگ سے نہ تو دھواں اٹھ رہا ہے اور نہ ہی درخت جل رہا ہے بلکہ مقامی روایت کے مطابق وہ درخت آج بھی اسی طرح ہرا بھرا ہے. انی بے شک میں ہوں انا ربک انی انا ربک بے شک میں ہی ہوں تیرا رب فخلا پس اتار دو نہ لیا کا تم اپنی جوتیاں انکا بلا شبہ تم بالواد المقدس ایک وادی مقدس میں ہو طوا جس کا نام طوا ہے. بلا شبہ میں تمہارا رب ہوں اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو لہذا تم اپنے جوتے اتار لو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے چن لیا ہے تم کو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ لہذا سنو لما یوحیٰ جو وحی کیا جاتا ہے تمہاری طرف. اور میں نے تمہیں چن لیا ہے لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. انانی ان اللہ بے شک میں ہی اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا سوائے میرے فاعبدنی پس میری عبادت کرو واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز للذکری میری یاد کے لیے. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے صلاۃ قائم کرو. تعارف کے بعد اپنی عبادت کی تاکید کی اور سب عبادتوں میں صلاۃ کا ذکر کیا. اس سے صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ان الساعۃ یقیناً قیامت آتیات آنے والی ہے. اکاد اخفیہا میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کے وقت کو لتجزا تاکہ بدل دیا جائے کل نفس ہر نفس کو بما تسعی اس کی کوشش کا. قیامت یقیناً آنے والی ہے میں اسے خفیہ کرنے والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی جدوجہد کا بدلہ پا لے. فلا یصدنک سو نہ روک دے تم کو عنہا اس کے فکر سے من کوئی ایسا شخص جو لا یؤمنون ایمان رکھتا ہو بہا واتبع اس پر اور پیروی کرتا ہو فتردا اپنی خواہشات کی. اگر ایسا کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. لہذا جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہا تمہیں اس سے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلکا اور کیا ہے بیمینک یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ. قالا بولے ہی ہے عصایا یہ میری لاٹھی ہے اتوکا ٹیک لگاتا ہوں میں علیہا اس پر واہشو اور پتے جھاڑتا ہوں میں بہا اس سے علی غنامی اپنی بکریوں کے لیے ولیا فیہا اور میں لیتا ہوں اس سے مآرب اخرى بہت کام اور بھی. کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں. ایسا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے بھی پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی حالانکہ معلوم تھا کہ کیا ہے حضرت موسیٰ کو بھی معلوم تھا اسی لیے پوچھ لیا کہ کہیں حضرت موسیٰ کو یہ شک نہ لائق ہو جائے کہ میں نے غلط فہمی میں ہاتھ سانپ پکڑ رکھا ہے.
حضرت اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب تو صرف اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب کو طویل کرتے گئے تاکہ خالق کائنات سے کلام کا شرف طویل ہو، اور جو لذت اور جو انہیں مزہ آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا حاصل ہو رہی تھی وہ اور بھی زیادہ ہو جائے۔ قال القیہا یا موسیٰ، ارشاد ہوا پھینکو اسے اے موسیٰ، فالقاہا، سب پھینک دیا اسے موسیٰ نے، فاذا ہی، تو یک ہو گئی، حیات تسعی، ایک سام جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا موسیٰ اسے ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو وہ یک دم سام بڑھ کر دوڑنے لگا۔ قال، ارشاد ہوا، خذھا، پکڑ لو اسے، ولا تخف، اور نہ ڈرو، اور ڈرو نہیں، سنعیدھا، اور لوٹائی دیتے ہیں ہم ابھی اسے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی حالت میں۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم جلدی سے اس کی پہلی حالت پر لوٹائیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَاكَ، اور دبا لو اپنا ہاتھ، إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بغل میں، تَخْرُجُ بَيْضَاءَ، نکلے گا وہ چمکتا ہوا، مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، بغیر کسی تکلیف کے، آیاتاً اخری، یہ نشانی ہے دوسری۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ کوئی تکلیف یا درد آپ کو محسوس نہ ہوتی، اس وقت تک چمکتا ہی رہتا جب تک آپ دوبارہ اسے بغل میں داخل نہ کرتے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے تھے، اللہ پاک نے اپنی نشانی عطا کی تھی، جس میں ایک عصا والی نشانی تھی اور ایک ید والی ہاتھ والی نشانی بھی عطا کی تھی اللہ پاک۔ یہ معجزے اللہ پاک نے عطا کی۔ اچھا، یہ معجزے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا کیے تھے جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نا فرعون جو ہے نا، فرعون بہت زیادہ ظلم ستم کر رہا ہے، تو آپ اس کو تبلیغ دو، دین کی دعوت دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم پریشان میں کہ اے اللہ، فرعون تو میری بات مانے گا نہیں، تو پھر اللہ پاک نے ان کو یہ معجزے عطا کیے۔ ٹھیک ہے، نوریا کا دی گئی ہیں تمہیں اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں تم کو، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اذهب، جاؤ، الى فرعون، فرعون کے پاس، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب تو فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ پھر فرعون جیسے جابر، ظالم، قوت و سلطنت کے مالک اور خدائی کے دعوے دار سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ قال، عرض کیا، ربی اشرح لی صدری، اے میرے مالک کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ سمجھ سکے لوگ میری بات۔ اور میری زبان سے گرہ کھول دے کا مطلب ہے یعنی میری لسان کو فصیح و بلیغ کر دے۔ کئی مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کے لسان میں لکنت تھی، غالباً اسرائیلیت کا اثر سے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لکنت کا حامل شخص اس کے اندر جلالی طبیعت کا نہیں ہو سکتا، کلانے والا شخص فطری طور پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ذمہ داری یہ مقرر کی جائے تھی کہ وہ باطل کو سر عام للکاریں، واللہ علم، باقی اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اور مقرر کر دے میرے لیے ایک وزیر، من اہلی، میرے کنبے سے، ہارون اخی، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بِهِ اذری، مضبوط کر دے تو اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے تو اس کو میرے نبوت کے کام میں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی اور میرے خاندان سے میرا مددگار مقرر کر دے، ہارون میرا بھائی، اس سے میری کمر کو مضبوط کر۔
वशिको फी अमरी, और शरीक कर दे तुझको मेरे काम, यानी नबूवत के काम में शरीक कर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि तस्बीह करें हम तेरी कसरत से। वनज़कुरा का कसीरा, और जिक्र करें हम तेरा बहुत ज्यादा। इन्नका कुंता बिना बसीरा, बेशक तू है हमारे हालात पर निगरान। क़ाला इरशाद हुआ, क़द ऊतीता, मुतमईन रहो मंजूर कर ली गई है, सुअलका या मूसा, तुम्हारी दरख्वास्त है मूसा। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जो कुछ तुमने मांगा वो तुम्हें दिया जाता है। वलक़द मनन्ना अलैका, और यकीनन एहसान किया हमने, मर्रतन उखरा, तुम पर दूसरी बार, और हमने तुम पर एक और मर्तबा भी ऐसा एहसान किया। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारी ये सारी गुज़ारिशात तस्लीम करके हम तुम पर जो एहसान कर रहे हैं ये पहली मर्तबा तो नहीं, बल्कि ये पहले भी कई दफा कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं, अल्लाह पाक अक्सर हमारी दुआएं कबूल फरमा लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला के एहसानों में से एहसान है कि अल्लाह की ज़ात हमारी दुआएं भी कबूल फरमा ले। इज़ औहैना, जब बताई हमने, इला उम्मी का, तेरी माँ को, माँ यूहा, ये बात जो बयान की जा रही है, जब हमने तुम्हारी माँ की तरफ वही की जो इसके दिल में डाल दी गई। कुरान के स्लूब के मुताबिक यहाँ पे काफी वाक़यात मखसूस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जमाने में फिरौन रामीसेस सानी ने डरावना सा ख्वाब देखा। इसकी ताबीर यह बतलाई गई कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हलाकत का बाइस बनेगा। चुनांचे इसने इसका तोड़ ये सोचा कि बनी इसराइल के सारे नौमौलूद बच्चों को कत्ल करा दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए ताकि आले फिरौन को लौंडिया मुयस्सर आ जाए। यह हकीकत में इतनी बड़ी मुसीबत थी कि कुरान करीम में इसे बनी इसराइल के लिए बड़ी आजमाइश करार दिया गया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा बच्चे के कत्ल के खौफ से बहुत गमज़दा हुई। अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया कि बच्चे को ताबूत में बंद करके दरिया नील की मौजों के सुपुर्द कर। इस तरह एक तो बच्चे को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखने की अज़ियत से बच जाएंगी और दूसरा शायद अल्लाह ताला इनकी जान के बचने की कोई सूरत पैदा कर दी। ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में डाला। अनक्तिफी के रख दो इसे फी ताबूती संदूक में फक्सिफी और फिर डाल दो संदूक को फिल यमी दरिया में फलयुल्क़ी तो फेंक देगा उसे अल-यमु बिस्साहिली उसे दरिया साहिल पर या खुजू उठा लेगा उसे अदुल्लाहु एक शख्स जो है मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन। अलक़ैदु और तारीक़ा दी मैंने अलैका तुम पर मुहब्बतन मिन्नी मुहब्बत अपनी तरफ से लितुस्ना और ताकि परवरिश पाओ अला आईनी परवरिश पाओ तुम मेरी निगरानी में। अच्छा अब अल्लाह पाक जब हमने तुम्हारी माँ की तरफ वही डाली उसके दिल में क्या डाला है जो बात क्या बताई जा रही है जो क्या बयान किया जा रहा है कि इस बच्चे को मूसा को संदूक में रखो फिर इसको दरिया में डाल दो फिर दरिया इस संदूक को साहिल पर फेंक देगा जिससे मेरा दुश्मन और मूसा का दुश्मन उठा लेगा। फिर ए मूसा मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और ये इसलिए कि मेरी निगरानी में तुम्हारी तरबियत हो। यानी फिरौन हमारा दुश्मन इसलिए कि वो कहता है मैं तुम्हारा बढ़तर रब हूँ और तुम्हारा इसलिए कि तुम और तुम्हारी कौम को कत्ल करने के दर पे हुआ। और अल्लाह पाक फरमाने की तुम्हारी सूरत ऐसी प्यारी और दिल लुभाने वाली बना दी कि जो भी तुम्हें देखता तुम पे प्यार आता था और इसका दिल मोहब्बत से भर जाता। चुनाचे जब ये बच्चा फिरौन को पेश किया गया तो उसकी बीवी से कहने लगी हमारी औलाद नहीं है इसे ही अपना बेटा बना लेते हैं। चुनाचे बात फिरौन के दिल को लगी और उसने मंजूर कर लिया। इस तमशी फिर वो वक़्त जब चल रही थी उख्तु का तुम्हारी बहन फतकूलू और उसने कहा था हल अदुल्लुकुम क्या मैं बता दूं तुम्हें अला मन यकफुलुहु ऐसे शख्स का जिसकी परवरिश करे। फरजअना का इस तरह लौटा दिया हमने तुम्हें इला उम्मी का तुम्हारी माँ के पास ला
کئی تقررا تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا اس کی آنکھیں، ولا تحزنا اور تاکہ نہ غمگین ہو، وقتلتا اور قتل کر دیا تھا تم نے نفسن ایک شخص کو، فنجیناکا پھر نجات دلائی تھی ہم نے تمہیں، من الغم اس پھندے سے، وفتناکا اور آزمایا تھا ہم نے تمہیں، فتونا طرح طرح کے آزمائشوں سے، فلبثتا پھر ٹھہرے رہے تم، سنینا کئی سال، فی اہل مدینہ اہل مدین کے پاس، ثم جئتا پھر اب تم آ گئے ہو، علی قدر یا موسیٰ تقدیر میں طے شدہ وقت پر اے موسیٰ۔ پھر جب تمہاری بہن ساتھ چل رہی تھی کہنے لگی کہ تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کر سکے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اور غم نہ کرے، نیز تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، پھر ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر آ گئے ہو۔ اچھا، ممتا کی ماری ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو اشارہ کیا کہ تم صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ بچہ فرعون کے گھر پہنچ گیا ہے۔ پھر بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہوا، حضرت موسیٰ نے ہر عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی بہن نے بتایا کہ میں آپ کو ایسی عورت بتلا دیتی ہوں جس کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسباب کیسے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سے قتل کا خوف دور کیا، بچے کو آنکھوں کے سامنے پلنے کا موقع مہیا کیا، دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور تنخواہ سرکاری مل رہی ہے، پھر یہ اطمینان اللہ کہ میرے گھر سے زیادہ شاہی محل میں بچے کی اچھی پرورش ہو سکے گی۔ فرعون کی مت ایسی مانی گئی کہ لڑکی اور اس کی ماں کی شکل دیکھ کے بھی اندازہ نہ ہوا کہ یہ اس بچے کی والدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی نہ آیا کہ حضرت موسیٰ کی بہن سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فلاں عورت کا دودھ بچہ پی لے گا، اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ سارے علاقے کی عورتوں کو چھوڑ کر ایک ہی عورت کا دودھ پی رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ واللہ الغالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر امر پہ اللہ کی ذات غالب ہوتی ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ آلے فرعون کا ایک آدمی بھی قتل ہو گیا تھا۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مسئلے سے نجات دلائی تھی۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور بنا لیا ہے میں نے تم کو اپنے کام کے لیے۔ اذهب انت، جاؤ تم اور تمہارا بھائی، وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، اور میری نشانے لے کر، وَلَا تَانِيَا، اور نہ سستی کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے، تم اور تمہارا بھائی میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں تساہل نہ کرنا۔ اس میں صلات بھی شامل ہے، یہی اللہ والوں کے لیے مصائب کے خلاف مؤثر ہتھیار دیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر میں صلات شامل ہے اور اللہ والوں کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار صلات ہے، یعنی نماز۔ اذهبا، اور جاؤ تم دونوں، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا، اور کرنا تم دونوں، لہو، اس سے، قولا لینا، اس سے بات نرمی سے، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر او یخشی، نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ دیکھو، اسے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ تمہاری سختی یا طرز کلام کی وجہ سے اس میں ضد کا مادہ پیدا ہو جائے۔ دعوت کا لہجہ ہی ایسا ہو جو کہ دعوت کے کام میں معاون ہو، دین کا تبلیغ کا کام بھی نرم لہجے سے ہو۔ یہاں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نرمی اختیار کرنا، نرم لہجے میں اس سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے۔ قال ربنا اننا، عرض کیا ان دونوں نے، اے ہمارے مالک، یقیناً ہمیں نخاف، اندیشہ ہے، ان یفرطا، کہ کہیں زیادتی کرے، علینا، ہم پر، او ان یطغی، یا حد سے بڑھ جائے۔ دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔
قال ارشاد ہوا لا تخافا مت ڈرو تم انانی معاکما یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اسمع او و اغا ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. فاتیاہو لہذا جاؤ تم اس کے بعد فقولا اور کہو ان رسولا واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہیں پیغمبر ربی کا تیرے رب کے فارسل پس تو بھیج دے معانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبہم اور نہ عذاب دے انہیں نہ کہا بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس بھی آیات نشانی میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے والسلام اور سلامتی ہے علی مانی اس کے لیے جس نے من اتبع الہدا جسے پیروی کی ہدایت کی. لہذا اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور انہیں تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس سے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں جو ہدایت کی اتباع کرے اسے سلامتی ہے. بنی اسرائیل جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر آئے تھے بعد میں بنی اسرائیل سے اقتدار چھین گیا اور آل فرعون نے حکومت پر قبضہ کر کے اسرائیل کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا دیا. یہ حقیقت ہے کہ قد اوہیا کہ وہی کی گئی ہے الینا ہم پر ان العذاب کے عذاب علی من کذب و تولی اسے ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. قال فمن فرعون نے کہا اچھا کون ہے ربکما یا موسیٰ تم دونوں کا رب اے موسیٰ. قال ربنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب الذی اعطا وہ ہستی ہے جس نے عطا فرمائی ہے کل شیء ہر چیز کو خلقہ ثم ہدا اس کی ساخت پھر راستہ بتایا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی. ان کے پیدا کرنے کے بعد اس کی فطرت بھی اس میں ڈال دی. جیسے مچھلی کو اللہ نے تیرنا سکھایا بچے کو دودھ پینا سکھایا بچے کو رونا سکھایا دودھ پینا سکھایا یہ سب چیزیں ہر چیز کو ایک فطرت کے مطابق اللہ نے بنا دیا. قال فرعون نے کہا فما بالو اچھا کیا معاملہ ہوگا بال القرون الاولی پہلی کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ. یعنی کہ فرعون کہنے لگا اچھا تو جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں اس وقت. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے فی کتاب درج ہے کتاب میں لا یضل نہ چکتا ہے ربی ولا ینسا اور میرا رب نہ بھولتا ہے. موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ سوال اصل میں سوال سے زیادہ سازش تھی اور سازش ایسے تھی کہ کسی طرح ان درباریوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفرت اور غصے کے جذبات بھڑکا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی حکیمانہ جواب دے کر انہیں اس خطرے سے بچ گئے. اگر حضرت موسیٰ یہ جواب دیتے کہ وہ سب جہنم میں ہے تو درباریوں پر اشتعال پیدا ہونا لازمی سی بات تھی. الذی جعل وہی ہے جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا وسلکا اور بنایا اس نے لکم تمہارے لیے فیہا سبولن تمہارے لیے اس میں راستے وانزل اور برسایا من السماء ماء آسمان سے پانی فاخرجنا پھر نکالے ہم نے بھی ازواجن اس کے ذریعے سے جوڑے من نبات شتا طرح کے نباتات کے. اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. Okay, next
کولو ورعو کھاؤ اور چراؤ انعامکم اپنے مواشیوں کو ان فی ذالک بے شک اس میں لا آیات لأولی النہا بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس طریق میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. گندم کا ایک دانہ بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب تک کائنات کی قوتیں مل کر اس کے لیے کام نہ کریں تو وہ وجود میں نہیں آ سکتا. اسے خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے, پانی کی خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے, خاص قسم کی زمین میں ہی پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اگر ساری قوتیں کسی ایک وحدہ لا شریک کے ذات کے قبضے میں نہ ہو تو کائنات میں ہم آندھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ایک بالکل جنرل سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کی 54 آیات. سورۃ طٰہٰ کی ہم نے 54ویں آیت تمدید کی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اپنا تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.